میری عادت ہے کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو یا سینٹ کا ہو تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سونے سے قبل میں چیک کر لوں کہ یار اس کا ایجنڈا آ گیا ہے یا نہیں. تو آج کا جب ایجنڈا آیا اس میں ہمارے دوست ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، شاید اب بھی ہوں گے لیکن ہمیں عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی ان سے، نور عالم صاحب. نور عالم کا تعلق جو ہے وہ ان دنوں جے یو آئی سے ہے، پشاور سے منتخب ہوئے ہیں، پشاور سے منتخب ہوئے ہیں جے یو آئی کی ٹکٹ سے. ان کی جانب سے آئین میں بھائی ترامیم کا بل تھا. اب میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا یار آج اچھا، اور 5 ہیں ان کے بائی دا وے منگل کا دن جو ہے قومی اسمبلی میں یہ مختص ہوتا ہے. آپ نے بتایا تھا پرائیویٹ ممبر کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ اپنی نجی حیثیت میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی سے پوچھے گا ہی نہیں. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کا کوئی ایم این اے یہ جرات نہیں کرے گا کہ جس سے ان کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے نجی حیثیت میں، وہ یہ بل نہیں پیش کرے گا. نجی حیثیت میں بھی بل پیش کرنے کے لیے وہ اپنی پارٹی کو اعتماد میں لے گا. ضروری ہوتا ہے یہ اعتماد میں لینا بھائی یار یعنی کہ ایک احمقانہ بات ہوگی نا کہ آپ فرض کریں کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہ کر دیں، یا اگر آپ یعنی مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جی بہاولپور صوبہ بنایا جائے اور اس کی نہ مریم بی بی نے اجازت دی ہو، نہ نواز شریف صاحب نے، نہ شہباز شریف صاحب نے، تو یہ ممکن نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، انلیس یہ کہ وہ کہیں ہاں کہ ذرا کر دے تاکہ وہ جو یعنی سرائکی ہے نا ارد گرد تو انہیں کھویا کہ جی دیکھیں انہوں نے اجازت دے دیا تو کوشش کریں، لیکن اس میں بھی ہوگا بہاولپور کو صوبہ تو پھر باقی کی ہوئے گا وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی کوئی یعنی کہ خیر نہیں میں اس میں میں نے کہا کہ یار یہ ہو سکتا ہے نجی حیثیت میں بہت دفعہ آلریڈی ابھی بھی اگر آپ جاؤ نا ریکارڈ میں تو نجی اراکین کے لیے مختص دن کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے کافی بل پیش ہو چکے ہیں. وہ آئے اور وہ کمیٹی میں جا کے سو رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ نہ 9 من تیل ہوگا، 2/3 اکثریت ہوگی تو پاس ہوگا نا. اچھا اس میں بھی دستور، پاکستان کے دستور میں مزید ترامیم، تو انہوں نے کچھ 5 ترامیم کا حوالہ دیا، ایجنڈا پوائنٹس 5. اب اس میں جو ان کی نہیں، ان کو پھر اب آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، میں پھر وہاں پہنچا تو میں نے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج کی فلم کے ہیرو نور عالم صاحب ہوں گے. تو پھر میں نے اپنے 2 کولیگ دوستوں کو کہا کہ آئیں. وہ خود ویسے ہاؤس میں تشریف لائے تھے؟ نہیں. اچھا کہو جائے ہیرو سی ہیملیٹ از بینگ پلیڈ اینڈ ہیملیٹ ڈزنٹ اپیئر آن اسٹیج. اچھا خیر نہیں، میں نے فیلڈنگ پوری لگائی، میں نے 2 بندے ساتھ اٹیچ کیے، میں نے ہر دروازے پہ ناکہ لگایا. اچھا حیرت انگیز طور پر میرے 3 ناکوں پہ وہ نہیں پائے گئے، تو اس کا مطلب ہے اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. سنو میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا یار تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا. تو آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے صدر آصف علی زرداری صاحب بہت عرصے بعد ایوان صدر سے وہ بہت کم نکلتے ہیں اور جینون وجوہات کی، جب بھی صدر بندے ہیں کم ہی نکلتے ہیں. نہیں بابا، جینون ریزنز. میں انسسٹ کرتا ہوں لوگ ان چیزوں کو بہت سینیکلی لیتے ہیں. What kind of سیکورٹی ان کو تھریٹ ہے، ڈیفینیٹلی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک، اور اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک فائن. لیکن وہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور وہ مولانا فضل الرحمان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. جو کل میں ڈاٹس ملا رہا تھا، ان کو وہ بندوق دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ بندوق 2 نالی، پتہ نہیں 2 نالی یا 1 نالی، لیکن بندوق دی. اچھا اب وہ ایک علامتی بات ہے کہ وہ ایک تو اتنے طویل عرصے کے بعد مولانا کے پاس جاتے ہیں اور وہ تحفہ بھی لے کر جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر آج کل آم لے جاتے ہیں، چلے شوگر کا خیال روایت میں بندوق جو ہے وہ بڑا، وہ کوئی اور یعنی کہ اپنا بڑا اہم تحفہ ہوتا ہے. کسی کو بھائی بنانا ہے اور اپنا مطلب بڑا سمجھنا ہے اور عزت دینی ہے تو اس کو بندوق گفٹ کی. چلو چلے جی، وہ انہوں نے بلوچ ٹریڈیشن میں عزت دی تو وہ مولانا نے وہ بندوق. لیکن مجھے یہ لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو استعمال بھی کریں ہیں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ انہوں نے دے دی بندوق. مولانا نے بلایا نور عالم کو، کہا کہ میاں ہمارے تو ہنسنے کھیلنے کے دن گئے، تو یہ بندوق ذرا تم استعمال کر لو. اور وہ بندوق لے کے نکل پڑے. میں نے کہا وہ بندوق میں دراصل یہ ڈالی گئی ہیں امینڈمنٹس، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ذرا یار اٹھ کے چلے جائیں. اچھا نیشنل اسمبلی میں جو خبریں گردش کر رہی تھیں آپ نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں وہ گردشی خبریں بتا دیتا ہوں، پھر آپ بتائیں کہ وہ افواہیں کس حد تک درست ہیں. ایک تو وہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ
पहले तो ये हमारे यहाँ अभी कानून के मुताबिक ये है कि जो सीनियर तरीन होगा वो चीफ जस्टिस होगा और एक अपनी रिटायरमेंट की उम्र की तारीख तक। अब सुना है कि कुछ लिस्ट जाया करेगी, तीन का लफ्ज था। तो अब आप बताएं कि आपने जो सेक्शंस पढ़े हैं, जो उम्र ये क्या नाम है, नूर आलम खान साहब ने जमा देखिए, कराए, उन्होंने जो अमेंडमेंट्स जो तैयार कर रखी हैं, अब वो इशारे पर थी या नहीं, उन्होंने खुद तैयार की या किसी ने करके उन्हें दी, क्योंकि वो बड़े उनके मिलने जुलने वाले अच्छे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो अच्छी जगह उनके ताल्लुकात हैं। जहाँ नूर आलम साहब खुद तो कोई लॉ वगैरह में इस तरह का नहीं, तो यकीनन किसी न किसी ने उनकी मदद की होगी इस मामले में। वैसे सुना ये कि अभी तक उन तक भी नहीं पहुंची। नहीं यार, तो अगर ना पहुंची हो तो कम से कम आप रीजंस नहीं देंगे। खैर, एक जो सेट है ना, उसमें वो आर्टिकल 51, 59 और 106, इनमें वो तरमीम चाह रहे हैं। अच्छा, वो जो है वो कोई ऐसी बुनियादी तब्दीलियां नहीं लाती जी। एक में वो ये चाह रहे हैं कि ख़वातीन की नशिस्तें मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद से बढ़ा दी जाए। इसी तरह असम्बली की तादाद कुल यही रहे, लेकिन सूबों में जो इनकी डिवीज़न हुई है उसमें पंजाब की सीटें कम करके तो बलूचिस्तान, और क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा में वो भी शामिल हो गया, और रिसेंट सेंसस को ज़हन में रखते हुए, और उसके लिए उन्होंने 2017 में CCI की मीटिंग का हवाला भी दिया है। ठीक है, तो वो एज सच स्पीड अप करना पड़ेगा, इस तरह हमें यानी परेशान कुन नहीं है। असल कहानी शुरू होती है जब वो आर्टिकल 177, 193 और 208 और 208 और 198 को छेड़ते हैं, नेकी कोशिश करते हैं। अब इसमें जी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कल मैं इल्तजा करता रहा मौसूस से जिनका नाम अदनान हैदर है, मैंने कहा रीड माई लिप्स, रीड माई लिप्स, रीड माई लिप्स। काजी फायज ईसा साहब इज्जत माब इज नॉट गेटिंग एनी एक्सटेंशन। अगर फर्ज करें कि आज की जो अमेंडमेंट्स का पैकेज जो नूर आलम साहब ने निजी हैसियत में पेश किया है, उसका मकसद मौजूदा चीफ जस्टिस इज्जत माब काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देना होती, तो फिर आइन के आर्टिकल 179 में भी तरमीम का तकाजा होता, जो कि नहीं है। मिस्ड टोटली। यानी आर्टिकल 179 कहता है कि जज जब 65 ईयर का हो जाएगा, आज पार्लियामेंट में भी एक्सटेंशन की कोई बात नहीं चल रही, इसलिए कल मैं दुरुस्त कह रहा था। यू आर राइट, यू आर राइट। शुक्रिया। एक कजिया तो खत्म, एक खत्म। अब मसला ये है, वो ये है जी कि ये एक तो आइडिया ये है कि जो जजेस अभी तक अपॉइंट होते हैं वो सीनियरिटी के हवाले से होते हैं, उसके लिए वो 177 है जी आर्टिकल 177, और उसमें अज-जिहाद ट्रस्ट का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है जी, सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें तब्दीली की ख्वाहिश की गई है मेरी इत्तलात के मुताबिक कि 5 अफराद पर मुश्तमिल एक पैनल भेजा जाए। जैसे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है तो उन्हें एक पैनल भेजा जाता है, इसी तरह आप 5 कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में 3 का जिक्र हो रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अदनान हैदर जो कि पार्लियामान में थे, तो वहाँ पे पार्लिमानी रिपोर्टरों की अक्सरियत, उन्होंने अदनान साहब को ये बताया है कि नहीं जी 3, उन 3 में से किसी एक पर प्रेसिडेंट जो है। बट आपकी इत्तला ये है? मेरी इत्तला थी, मेरे पास भी इत्तला उतनी ही अधूरी थी जितनी आपके मेरे पास भी अधूरी है, कंफर्मेशन। लेकिन मेरे पास जो पक्की खबर थी वो ये थी सर, जो मैंने कल कहा कि जी रीड माई लिप्स, काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का कोई इरादा नहीं। दूसरी एक बात जो अदनान साहब खबर नहीं लाए हैं, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि जजेस को उनकी टर्म भी उनको तयन कर दिया जाएगा कि जी 3 साल तक हो। मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है ना सर, वो नहीं होगी। यार मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर 64 साल और 2 महीने का बंदा चीफ जस्टिस हुआ तो आइडिया ये है कि वो 3 साल तक पूरे अपने ओहदे पर रहेंगे। ब्रेक लेंगे आर्मी चीफ के। चलें जी, कर लीजिए। और कोई बात है तो जल्द से बता दें। और नहीं कर, बिल्कुल ठीक है। एक आइडिया ये भी है हुकूमत के जहन में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, यानी कि आइन की तशरीह वगैरह से मुतल्लिका जो सवालात हैं वो कोर्ट ही अलग हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट तवज्जो दे सके जो बाकी तमाम अमूर हैं। अच्छा, मौजूदा ठीक है। अब इस पे अल्लाह खैर करे, क्योंकि भुट्टो साहब पर भी ये इल्जाम था। वो जब पेश हुए थे ना 4 दिनों की तकरीर के लिए, तो उनको उस वक्त के जस्टिस ने कहा था, अनवारुल हक साहब ने, कि भुट्टो साहब सुना है कि आप
کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بنانا آپ ہمیں ختم کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا مائی لارڈ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے تاکہ آپ جو تاخیر ہو رہی ہے مقدموں باقی کیسز میں آپ اس میں کر سکتے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے جو آئیڈیا چل رہا ہے وہ یہ کہ ہائی کورٹ میں اگر آپ فرض کرو کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو خیال آیا کہ نہیں یار آپ کی خدمات کو تو سندھ کو بھی درکار ہے, بلوچستان کو بھی درکار ہے, بلوچستان تھا وہاں کے اچھا لوگوں کو بھی ٹرانسفر آگے پوسٹنگ ہو سکے گی وہ ہو سکے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ اچھا ان کی خدمات جو ہیں وہ پورے ملک کے لوگوں کو میسر آ سکے. اچھا یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن اس میں میرے دو سوال اگر اطلاعات پوری ہو جائے پھر بتائیے گا, ٹائم کم ہے. اطلاعات ہو گئی, امپورٹنٹ باتیں یہی تھی, بتائیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا کہ پرائیویٹ ممبر بل ہوتا ہے 1 منگل, تو یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں جمعے کو کیسے پیش کرے ہوگا؟ جمعے کو تو نہیں ہو سکتا, ہو سکے گا نا, نہیں حکومت اپنے طور پر لانا چاہے کوئی پیکیج تو لا سکتی ہے. نور عالم صاحب نہیں اس صورت میں تو پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کھڑے ہو کے پیش کریں گے. نجی انیشیٹو کے لیے صرف 1 دن وقف ہے, وہ ہے منگل, اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا. نہیں. اچھا دوسرا اس کے لیے اگر نور عالم کے ذریعے یہ کام کروانا ہے کہ اگر واقعی انہیں بندوق دے دی گئی ہے اور وہ چھروں والی نہیں ہے جس سے وہ غبارے ہم بچپن میں کھڑا کرتے تھے تو پھر آئندہ منگل تک انتظار کرنا پڑے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ دفعہ یرکانوے لا رہی ہو, دفعہ یرکان میں مطلب یہ کہ پیغام دے رہی ہو کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے پتے شو کر کے. بازو کا تو آج بھی تو دیکھنے کیا پھر اجلاس ملتوی کر دیا تو اوور کانفیڈنس میں ہوتا ہے نا کہ کرتے ہیں. مطلب کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سجی بہا کے کھبی بہانا یہی ہوتا ہے؟ اگر فرض کریں کہ اور ابھی اتنی دیر میں بندے بھی نہ پورے کیونکہ انہوں نے یہ اجلاس اگلے ہفتے جمعے تک جاری رکھنا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تو آپ کو 2/3 چاہیے نیشنل اسمبلی. سر سینٹ میں میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے مینج کر لیا ہے. پر ضرورت دونوں ہاؤسز میں. یار میں کہہ رہا ہوں نا کہ سینٹ میں میری اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے ہاں جب گئے تھے اس وقت تک مینج ہو چکا تھا. مولانا صاحب ایک بندوق پہ راضی ہو گئے ہیں. یار مولانا صاحب کی بندوق پہ رضامندی اپنی کہ کل وہ ہڑتال کی حمایت بھی کی ہے وہ تو جماعت اسلامی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. ایسی بات ذرا ٹائم ختم ہو گیا ناظرین, دیکھتے ہیں یہ ہے کہ یہ بل آنے کے بعد کس طرح کی تبدیلیاں کیا واقعی